آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وبعث مقام محمود الذی وعدتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تعالیٰ دے فضل اور دی مہربانی نال اسی رمضان المبارک دے آخری عشرے وچ داخل ہو گئے۔ ایک دن وہ بھی گزر رہا۔ ماہ مبارک دے بارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے فرزند امام علی ابن الحسین زین العابدین اپنی ایک دعا فرماؤں دے جدو گزرن دا وقت آؤں، یقین جانو انہاں شاہ دی قدر انہاں نہیں ہے جنہاں دے دلاں چ اللہ دی محبت ہے کہ جدو یہ لمحے گزر جاندے اور سال پورا دن نہیں نصیب ہوندے، مومن ادوں ہی بے چین ہوندا جویں پانی تو بغیر مچھلی ہے۔ وہ بے دین لوگ جنہوں نے نہ روزے رکھے، نہ نمازاں پڑھیاں، نہ انہوں نے رمضان دی کوئی قدر ہے، انہوں نے تے دن مصیبت دے بھی گزر جان، جنی چھتی اُنی چنگی گل ہے۔ عید والے دن شراباں پیے تے بدماشیاں کریے، مگر اللہ دے نیک بندے انہاں گھڑیاں نوں نہیں بھول سکدے جنہاں تے انہاں نوں توفیق نصیب ہوندی ہے اللہ تعالیٰ دی یاد دی۔ وہ یہ سمجھدے ہے بے زندگی دے اندر اصل گھڑیاں وہی ہے۔ اس سلسلے میں تہاڈی خدمت ایک واقعہ پہلا بیان کر دیا کہ مغلیہ دور ایک وزیر اعظم پہلا برے عملوں ہی رہا، پھر ایک نیک آدمی صحبت نصیب ہوئی، حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ دے بچے خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھنے لگ پیا، توبہ کر نیک ہو گیا۔ کسی نے پوچھا بے شائستہ خان تیری عمر کنی؟ انہیں آخیا 4 سال۔ کہنے لگے ٹھٹھے کردا تو بڑھا ہویا تو آنا 4 سال؟ انہیں آخیا نہیں، پہلی ضائع عمر اصل چاہیے جڑی 4 سال مینوں نصیب ہوئی۔ اوقات ہم بود کے در یاد بسر شد، میرے پراؤ بھینوں ساری زندگی دے وہی وقت جڑے نا تو وہی گھڑیاں انہوں نے صحیح عمر گننا چاہیے جی اللہ دی یاد ہوئی، وہ رسول دی یاد ہوئی، محبوب دی یاد جڑے دن گزر گئے اصل اوقات تو۔ باقی ہم بے حاصلی ہو بے خردی بود، باقی ساری زندگی چو ککھ پلے نہیں پیا بلکہ ضائع گئی، برباد گئی۔ تو رمضان المبارک دے بارے امام زین العابدین جدو ویکھدے بدوں ٹپ گیا، یہ جنہیں مسافر منہ موڑ کے چلا گیا تے اسی کھڑے وہندے رہ کے ادھر آਉਂدا سی لنਘ گیا، فرماؤں دیا السلام علیکہ من مطلوب قبل وقتی، سلام ہوئے تیرے تے وہ مبارک مہینے جہدے آن تو پہلا اسی چاہ رکھدے سی ڈھونڈدے سی بیائے، محزون اللہ قبلہ فوتی، اجے تو مکہ بھی نہیں تو دل غمگین ہونے شروع ہو گئے، دل پریشان ہو گئے۔ اور نیک لوگوں نے جنہوں نے حقیقت میں پیدنے وہ فرماؤں دے بھی جے لوگوں نے ماہ رمضان دی قدر دا پتہ لگ جائے تو لوگ تمنا کرن بھی سارا سال ہی رب رمضان کر، مگر ایمان ادھر ہی چاہیے، سینے جے ایمان ہوئے تو پھر چھایا ورنہ مصیبت نظر آؤں گی۔ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ گئے، آج تے آسان ہے بھی میرا بچہ بھی صبح جعفر چلا گیا اور ماسٹر عابد صاحب تیار بیٹھے اور کنے ساتھی جا رہے، 2-4 گھنٹے کا سفر، سمندری سفر کشتیاں دے اندر کئی سال لگ جاندے۔ تو مدینہ منورہ دی زیارت نصیب ہوئی، عمر پر گل بھولی نہیں، جدوں وقت آنا نا
مدینہ شریف جان دی یاد تے اے شعر کہنا واہ لسویات ذہبت وقت حضور بارگاہ، ہائے وہ کڑیاں تھوڑیاں جیاں جڑیاں گزر گئیاں جدوں اسی رسول اللہ دے سامنے کھڑے سی، جب یاد آوت مورے پرنا کرت دردا وہ مدینہ کا جان۔ اس تو زندگی چ یہو جے لمحے مومن نہیں پڑھ سکتا۔ مکے گیا، مدینہ گیا، انہوں تو وہی یاد ہوندا، باقی ٹائم میں کھیل تماشا ہی۔ ایسے وقت حضرت پیر مہر علی شاہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملک لوٹ آئے تے رونا تے کرلاونا تے دعاواں منگنیاں اللہ کولوں۔ انہاں روندیاں تے کرلاندیاں تے مصیبت تے بھی ہن اسی پنجابی بھی چھڈ گیا، ساڈی ہن زبان ہے بچیاں نوں سکھاؤندے اردو، نہ اردو ہی آؤندی ماواں نوں، گڑبڑ جہا کم ہوندا جاندا۔ تو فرماؤندے انہاں روندیاں تے کرلاندیاں تے لکھاں واری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا وت بھی آونے وہ گھڑیاں، مکہ ہوئے مدینہ ہوئے اتھے کھڑا ہوا، بڑا خوش نصیب ہے بندہ۔ تو رمضان المبارکی بابرکت والا مہینہ، آخری راؤنڈ شروع ہو گیا، 2 عشرے ختم ہو گئے، تیسرا 8 دن باقی ہے یا 9 دن باقی ہے، پھر اللہ جاندا کنوں نصیب ہوئے یا نہ۔ یا جمعے تو پہلے ساتھی دس رہا سی بھی ایک شخص مولانا محمد ساق چیمہ رحمۃ اللہ علیہ دی مسجد اعتکاف بیٹھا، بس نماز پڑھی عشاء دی اٹیک ہویا، فوت ہو۔ اس تو میرے اور تھوڑے چوں کسے کو گرنٹی نہیں بھی اگلے رفتار رمضان تسی ایک دوسرے نوں دیکھا۔ اس تو عقل دا تقاضا ہے، دین ہے دسدا جہڑا وقت میسر ہے تو فائدہ اٹھا، اینوں برباد نہ کر، ایک گھڑی مڑ کے ملنی کوئی نہیں، فائدہ اٹھا، کوئی نیک کم کر لا جڑا یادگار رہے تو اللہ تعالیٰ دے ہاں بھی قبولیت دا باعث بنے۔ اس پاروں ایک تے اس عشرے دی سمجھو خاطر میں 1-2 دعاواں جڑیاں کئی خطبیاں تو ذہن تے موروں بیان نہیں کر سکیا، وہ دسن تو بعد اصلی گل تے آنا جی میں آیت پڑھی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام دی 4 بیٹیاں سی، مگر یہ کوئی شک نہیں سارے تو پیاری آپ نو حضرت فاطمہ سی، جنت دی عورتاں دی سردار کیا۔ امام بہقی لکھ دے، دارقطنی لکھ دے، آپ نے آکھا ایک دن پتر ما یمنعک ان تسمع، تو ایک دعا میرے کو سنیں گی، چج نہ سن لا تے پکا لا اس دعا نو، بھولی کوئی نہ۔ بڑے بندے پریشان ہیں، دور ہی ایسا لوگ ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی کسے مصیبت پھنسیا، کوئی اے پلے بند، اپنی لخت جگر نو جتنا سب تو پیار سی زیادہ انہوں آکھیا بیٹا اے سن لا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ۔ اے او خدا جڑا ہمیشہ زندہ، نہ اتنے کوئی وقت آیا کوئی ہے نہیں سی تے نہ آنا ہی ہے بھی نہ ہوئے، چلا ہی آ رہا تے چلے ہی جانا، قیوم، اور باقی ہر شے دے سارے قائم، کوئی اپنی زور نہ قائم نہیں، جو نبی ولی وہ دے آسرے تے کھڑے ہیں، آپ زندہ باقیاں نو سنبھالی کھڑا، برحمتک استغیث، کوئی وسیلہ نہیں چاہیے تے کوئی مینوں سفارش نہیں چاہیے، تیری رحمت دا واسطہ پا کے میں نہ تیرے نال وڈا مہربان کر، ہور متھے تیرے کہڑا لاؤنا، کدی شرم تینوں دلاؤنی میں فلانا تینوں آ گیا کہ یہو جیاں ضرورتاں کوئی نہیں ہے، لوگاں دی سمجھو عقل دی کوتاہی ہے، بے رب جیسے مہربان لی بھی وسیلے ڈھونڈتے پھرتے۔ دسو باپ نو آدمی نے کوئی گل کہنی ہے تو بندیاں نوں کہن جاندا، بے بیگانیاں نوں آکھو میں پیو آ تیرا، مینوں کہہ میرے تو زیادہ تیرا کوئی خیر خواہ آگا؟ اس پاروں کہدا واسطہ پایا رسول اللہ نے، بے رحمتک، تیری رحمت دا واسطہ، اور کسی نوں کہن دی ضرورت نہیں، تو آپ رحمان اور رحیم۔ استغیث میں فریاد کر، تے فریاد کر کے منگیا کی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک اکھ چمکن واسطے بھی نا اینا ہی دیر بھی مینوں میرے تے نہ چھڈ دیں، بجا اپنے کام آپ سنبھال، نہ میرا مددگار رہ، میرا ساتھی رہ، ایک لمحہ بھی مینوں تو اپنے آپ تے چھڈتا میں برباد ہو جاؤں، یا شیطان گمراہ کر دوں گا یا میرا پٹھا بہ جاؤ گا، ایک لمحے لی بھی مینوں میرے تے نہ چھڈی، واصلح لی شانی کلہ، اور میرے سارے کام سوار دے، لو جنہیں گننے تے گن لو، جنہیں بھی میرے کام ہیں دین دے یا دنیا دے، واصلح لی شانی کلہ، میرے سارے معاملے اور کاروبار درست کر دے۔ یہ اللہ نے اپنی رسول دی ذریعے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دعا تعلیم کرائی، انہاں دناں چ دی کثرت اگے پیچھے بھی جنی پڑھی جائے اس دعا نو پڑھو۔ ہن اصل مضمون میرا جڑا وہ ہے جیلی میں سورہ بقرہ دی آیت تلاوت کی
کہ قرآن پاک نو جدوں ایک بندہ پڑھدا نا تے ایک حیرانی وہ سامنے آتی ہے بھی قرآن پاک نے نماز ہے تے انہاں کہہ کے نماز ادا کرو کتے کہتا رکوع کرو قیام، کوئی یہ تفصیل نہیں بیان کی، کوئی وہ نقشہ نہیں کہ کداں شروع ہونی ہے، کنیاں رکھتاں، کی پڑھنا، کدوں یہ ٹوٹ جاندی ہے، کدوں سے یہ ڈیٹیلز کوئی نہیں ملتی۔ ایڈی وڈی بات جی دین دا مڈ ہے نا، نہیں گول موڑ گل ہے۔ زکوٰۃ بھی ہے تو زکوٰۃ دو، کنہ مالاں تے لگتی ہے، کنے تے جا کے لگتی ہے، کدوں دینی نہیں، رسول کریم علیہ السلام تے چھڑتا، قرآن نے تفصیل نہیں بیان کی۔ یہ حال حج دا، مگر جدوں اسی خاوند بیوی دے مسئلے تے آنے نا، گھریلو زندگی، آئلی زندگی، حیرانی ہے کہ نہ کسی عبادت دی اینی تشریح ہے قرآن کے اندر، نہ کسی جہاد دی اینی ہے جنہ بیوی اور خاوند دے مسئلے نو ڈیٹیل نہ قرآن نے ڈسکس کی۔ اینی بحث ہے تے کہ کیڑی عورت نال تو نکاح کر سکدا، مہر کیویں دینا ہے، وہ بعد اگر ناراضگی ہو جائے تو سالس کیویں مقرر کرنے ہیں، طلاق کیویں ہونی ہے، عدت کیویں ہے، زہار ہے، ماں کہتا کی ہے، بچہ جڑا بعد طلاق تو دی حضانت کا کی مسئلہ کین سنبھالنا، ورکیاں دے ورکے لکھی جاتا۔ تو حیرانی ہوندی ہے کہ دین نماز روزے نو چھڑ دینا پیا، پھر رسولہ تشریح کر دیں گے، اینی تشریح نہ بیان کرتا کہ اتنے رکھنا نہیں پڑنا چاہیے۔ پچھلے جمعے تسی سنیا کہ اس دور کی بدماشی یہ ہے کہ ایک پاسے اگ لاتی ہے، ایسے اسباب مہیا کرتے جنہ نوجواناں لڑکیاں اشتعال ہے، طوفان ہے برپا، دوجے پاسے بندوبست کوئی نہیں، نکاح مشکل کرتا رسمانہ، جہیزاں نے، برادریاں دے چکراں نے، اس تو نتیجہ پھر وہی نکلنا جڑا ہر زمانے نکلیا، بدکاری پھیل۔ قرآن پاک نکاح دے بارے بحث کردا، اینی تشریح نہ کردا، بس جویں ایسے عمارت دی جڑی پہلی اٹھ کسی عالم نے رکھی سی نا، سنگے بنیاد، میں تواڈے سامنے صاف عرض کرنا کہ خاوند بیوی دا نکاح دنیاوی مسئلہ نہیں، نمازاں روزیاں حج تو بڑی اٹ ہے، اے اٹ صحیح رکھی گئی نا، اسلام آنا نہیں تے اسلام کوئی نہیں آنا۔ یاد رکھو حج بھی ہوندے رہنے ہیں، روزے بھی ہوندے رہنے، دین برباد ہوتا جانا۔ اٹ غلط رکھ دیں، پہلی اٹ ساری غلط ہو چکی ہے جس نتیجے معاشرہ برباد ہو چکا۔ اس گل دھیان نہ سننا ہے کہ نکاح کھیل نہیں جویں اسی بنا لیا، جدھر مرضی دے دینے دھیاں تو جدھر مرضی رشتے کر رہے ہیں، توبہ توبہ اللہ انداز، پہلی بنیاد غلط ہو گئی۔ خشتے اول چون حد میں مار کر، پہلی اٹ ونگی رکھ باؤ گے تا سریا میر ودی وار کر، آسمان تک عمارت لے جاؤ ٹیڑھی جان۔ اس تو اللہ پاک نے جے نرا یہی ہوں بھی گھر وساؤنا تو ایک مرد عورت نے محبت پیار کرنا، کھلی چھٹی دینا، عیسائی کر لو، ہندو کر لو، بدھ کر لو، جڑی مرضی کر لو، گوری چٹی ویکھ لو، نہیں پابندیاں لگائیں کہ مسلمان دے گھر یہو جی عورت ہونی چاہیے، مسلمان لڑکیاں چ یہو جی چھانٹ، کیوں؟ رب نو پتہ ہے بے نہ اس گل جہاد چا تے نہ وہ نماز چا تے نہ حج چا، جڑی نکاح چا۔ نکاح سمجھو تسی اپنے گھر دے اندر ایک ایسا ادارہ قائم کر رہے جے، مسجد تو زیادہ پاکیزہ، مدرسے تو زیادہ پاکیزہ، جس دن لڑکی لڑکا تسی چنیا، نکاح پڑھیا، اس دن سمجھو ایک اللہ دا گھر جڑا نا دینی ادارہ وہ دی بنیاد رکھی۔ اگر تسی صحیح چنیا ایک پاک نسل تیار ہو۔ اور مدرسۃ اذا دتا تیم شابن آراکی، ایتھوں گمراہ ہو سارے، اسی ہور سارے معیار سارے رہ گئے، ایسیا نو ویکھو، ایسیا نو ویکھو۔ اور جس لیے اللہ نے رشتہ ادا جڑا انہوں اینی اہمیت دیتی، یہ ایک چھوٹی تو چھوٹی گل میں آپ بیان کیتا کہ گڑبڑ پیندی ہوئے تا حل کر، اس پاروں یہی نہ کم سیدھا ہویا تو ہور اسلام پھر کوئی نہیں آنا، نہ گاں دی نسل نیک نکلنی ہے، نہ گھر دے اندر ہی پاکیزگی آنی۔ اس تو اللہ دا دین جڑا سب تو زیادہ جس گل تے انہیں زور دیتا کہ یہ خلل نہیں آنا چاہیے، پہلا انتخاب ٹھیک کرو۔ مدرسۃ اذا دتا، ماں جدوں تو چننا نا، نو لب کے لیا، وہ ایک سکول ہے جڑا تو بناؤ لگا، دینی مدرسہ، جے ٹھیک چن لیا نا، دتا شابن طیب العراقی، تو انج سمجھ لا ایک پاک نسل دی نہیں رکھ دیتی، تو آدم تک نیک جمن گے وچوں تے او دی گوچ وری پیدا ہون گے، تے نچن ٹپن والی لے آن تے ٹھیک ہے اپنے راگ رنگ کر لیں، دین دا پٹھا تو بٹھا دے، اسلام برباد کر۔ اس تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخیا، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، ادوں بھی ایسی ہن بھی ہے، پہلیاں 3 گلاں میں جڑیاں دسوں گا وہی اسی ویکھنیاں، تن کال مرات الاربع، کہ 4 گلاں پاروں لوگ نکاح کردے عورتاں نا، لے جمالہا، سب ویندے پھردے، تصویر وکھاؤ، قد کنا، گوری چٹی ہے، پتلی ہے، یہو جی اے حسن ہے، بھلے حسب ہے، اگے بڑھن گے تو ویکھن گے دا خاندان کی ہے، کوئی افسر ہے یا کس طرح دے لوگ ہے، بھلے مال ہے،
کچھ دولت ویکھن گے۔ رسول کریم علیہ السلام نے تینوں پیراں ہیٹھاں رون کے آکھیا دفع کرو انہاں تیناں شان، یہ کچھ بھی نہیں۔ فاظفر بذات دین تربت یداک، اے اللہ تینوں ہدایت کرے دین والی لب، تو دیندار لیا پاویں وہ غریب کرانے دیا ماریاں دیا، مال نہیں کوئی کہتا، بلکہ اللہ دے نیک بندے دعائی دیندے بے جنہاں حسن ویکھیا نتیجہ کی نکلنا۔ اللہ اپنا دے شاد و نادر تو سوا لا تزوج النساء لا حسنہن، سونی ویکھ کے نہ نکاح کریں، فاسا حسنہن یرضعن، تینوں کوئی پتہ نہیں وہ دی وہ خوبصورتی انہوں برباد کر دے، وہ لوگاں نوں بکھاؤندی پھرے تے کئی گاہک بن جان حسن خراب کر دوں گا۔ ولا تزوجوہن علی اموالہن، نہ پیسہ ٹکا ویکھ کے کر لیائی بچی، فاسا اموالہن ان تطغیان، اے مالداری تے امیراں دی بچی ہونا ہی شاید انہوں سرکش کر دے، گل ہی کسی دی نہ مننے، آکڑ خاں بن جائے۔ ولیکن تزوجوہن علی الدین، چھٹ گیا نا جے تو میں نہ ایٹ غلط ہو گئی ہے، سارا کام خراب ہے۔ مڑ کے روندے نہ نو پوچھدی نہ پوت پوچھدا، گاہ پتر پوتے بھی جڑے جم دے پھر نچن گاؤن والے جم دے، پر جدوں نی غلط رکھی ہے کوئی نیک لبھی کوئی نہ، ہن کتھوں توقع رکھنا، کتھوں ایک گندے بیج تو اچھا پودا پیدا ہونا۔ فرمایا دین پاروں نکاح کرو، ولامۃ سوداء خرماء ذات دین افضل۔ اللہ کو دین نو کنی فکر ہے، بس جویں مسجد جانا ہے پاک جگہ نماز پڑھاں پاک ہے، دیکھے وہ تو بڑا کام ہے جنہوں اللہ نے آپ لیا بے رسول تے بھی نہیں چھڈیا، وہ ایک ایک گل آپ بیان کی ہے، یہ پہلا کام ہے، یہ ٹھیک نہ ہوا برباد ہو تو انہوں خراب کرنا، پھر مسئلہ پوچھتا پھرنا اے کی ہے کہ تو زکاتاں روزیاں نوں رونا چھڈ، پہلا اس کام نوں درست کر، خاندان پاکیزہ لڑکیاں انتخاب کر۔ ورامۃ سوداء خرماء ذات دین، کالی رنگ دی ہوے، آزاد بھی نہیں، لونڈی ہے، نک بھی وہ چریا ہے بھی، فرمایا وہ سمجھ تھوڑی مگر دیندار افضل۔ تو یہ مقابلے جنیاں نا اپوزٹ بھی سونی جسم ٹھیک ہے کچھ نہیں، اے کالی کلوٹی ٹھیک، دیندار۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے فکر سی بھی گھر چ پودا لاؤنا تے عمدہ لاؤنا، کوئی ایسا نہیں بیج بو دینا بھی جہدے کنڈے وجن پہ، کد تو نو لیا ہے۔ مدینہ شریف چ رات نوں پھر رہا اپنے زمانہ حکومت، ایک مکان کولوں دی لنگھے فجر دا وقت ہونے والا سی، ماں بچی دی گل بات ہو رہی ہے، ماں نے کہا پتر دودھ لین والا آن والا پانی تھوڑا جا ملا دے، تو بچی نے آکھیا ماں امیر المومنین نے منادی کرائی ہے کہ پانی نہ پاؤ دودھ خالص وچ، تو کہنے لگے امیر المومن کو نال تریا پھردا، انہیں بچی نے آکھیا امیر المومن اماں نال نہیں تریا پھردا، امیر المومن دا رب نال پھردا، رب بین۔ آپ نے اسے مکان تارے، مکان جڑا انہوں نے دیکھا اب کہڑا ہے، اور سویرے ہی اپنے غلام اسلم نے بھیجا، جا جا کے پوچھو لڑکی کی کتے منگنی ہوئی ہے، اج اسی طرح جنہوں نے پائی دین دی فکر سی، بے نمازاں بھی آ جانیاں، پھر گاہ چھوٹے چھوٹے بھی جمنے تے نمازی جمنے، پہلا ماں تے چج دی لبا۔ انہیں آ کے آخیا نہیں شادی کوئی نہیں آئی، اپنے بچے ہی آسم سے اس بچے کا نام، آسم دے گھر آئی، حضرت عمر رضی اللہ دی بہو بنی، وہ چو اللہ نے ایک بیٹی دیتی، وہ بیٹی گاں بنو امیہ چ ویائی گئی، ہاں عبدالعزیز دے کر گئی، تو چو جمیا پھر عمر بن عبدالعزیز، ہاں اور عمر جدوں پھر آیا حکومت تے 2.5 سال رہا، مگر دنیا نوں پھر وہ نظارہ نظر آ گیا جڑا رسول پاک دے زمانے سی، خلیفہ دے زمانے، ان عمر ثانیہ دے بھی یہ دوبارہ سمجھو عمر دنیا تے آ گیا، اور کئی خاندان دے لوگوں نے وہ پھپھی کو شکایت کی تھی فاطمہ کو، بے عمر نوں سمجھا بھی جو اسی لچ تلدے ہونے نا، جاگیراں ساڈے کو خزانہ لٹیا، کانوں یہ چھین چھین کے واپس کر رہا، وہ سانوں موج میلہ کرن دے گاہ ٹھیک کرنا تے جو مرضی کردا پہ۔ آپ نے جو گل نہ منی تو فاطمہ نے جا کے آکھیا گل سنو، تواڈے وڈے جدوں عمر دی پوتی لایا سی تو یہو جہا جمنا سی، اللہ اکبر، یہ بگڑیا خاندان سی، انہیں آکھیا عمر دی پوتی لیا سی یہو جہا ہونا، یہو جی سی گل کہ نیک لبو، بیٹی صحیح ہوئے، اور اس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ دعائی دیتی ہے، پڑھیا لکھیا کوئی جاہل مولوی نہیں، دخترے رستاق زادے جاہلے پست بالائے صبر بگی، اے پڑھ لگ پیاں سی کڑیاں ادوں، انہیں آکھیا اے کاش یہ تعلیم دا داغ سارے دامن تے نہ لگتا، یہ آندے نا پڑھاؤ، انہیں آکھیا کاش یہ داغ جڑا لگیا پڑھیاں لڑکیاں دا نہ لگتا، یہ بے علم رہندیاں دین بچیا رہندا،
ایک کڑا علم ہے، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت ہے سکولاں کالج بگڑ دیاں ہیں، فون کر رہی ہیں بیگانے بندیاں نوں، کچھ نیکی نہیں آئی یہ قرآن پڑھدیاں سی، سپارے پڑھدیاں سی، دین اسی دنیا دی خاطر نوکریاں کرن، نرساں لگ جان اتنے ایئر ہوسٹس لگ جان، دنیا دے کتے بن گئے، نتیجے برے سامنے۔ اتنے دین سامنے سی کہ دین ہونا چاہیے، اس تو یہو جی عورت لبھی جہاں یہ بھی نہ پوچھا وہ باپ بھی ہے کہ نہیں، نہ کوئی جہیز، نہ صرف دینداری ویکھی کہ کڈی بچی نیک ہے جنہیں آخیا خدا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جڑا عورتوں سے پابندی لا، دو آیتاں میں تھوڑے سامنے پڑھا، بھائی جی میرا گھر ہی وساؤنا ہوں تو کھلی چھٹی ہوتی، جی میں مرضی کر لو، جنہوں سول میرج انگریزاں نے رکھتا، ہندو عورت نہ شادی کر لو، مسلمان لڑکی وہ کافرانہ کر لے، کافران کا اجازت سی، دین نہیں اجازت، مسلمان بچی دے کسے حالت کسے کافر دے گھر نہیں جا سکتی۔ اللہ آندا ہے صرف گھر وساؤنا، دعاں دے خیالات ایک دوسرے تے اثر پاؤندے یا انہیں رنگ لینا اپنے رنگ انہوں، اس تو بچی نوں کفر دے گڑا ہی سر دے جی، خاوند بے دین کر دوں گا دوزخ جاؤ گی تہاڈی بچی۔ تے عورتوں لی بھی دائرہ تنگ کرتا، ایک تے آیت فرمائی کہ جنہاں لوگوں کو تے نبی کسی دی کتاب ہی کوئی نہیں، نہ سچی نہ جھوٹھی، انہوں نے تے قطن تہاڈا نکاح کر، حالانکہ ہو سکتا وہ ہندڑیاں سکھنیاں زیادہ خوبصورت ہون، فرمایا لعنت پہ جو سن تے تو یہ مشرکہ عورتیں لے آ کے ایمان خراب کرنا، جہنم جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع سے فرمایا کہ جڑے لوگ مشرک ہیں انہوں نے تسی کسی حالت نکاح نہیں کر سکتے، اجازت ہی نہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، غور کرنا، نکاح دا مقصد اگر گھر آباد ہوندا تو پھر یہ نہ پتہ کیتا جاندہ کی وہ دین ایمان ہے، دیکھ دے گوری چٹھی عقل سمجھ آ گئی پڑھی لکھی، نہیں، اللہ نو زیادہ فکر ہے بھئی جنت دوزخ دا خیال کرو، مشرک عورتاں نال نکاح نہ کرو جد تک ایمان نہ لیاؤن۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، پاویں وہ مشرک عورت تانوں کڈی خوبصورت نظر آوے، وہ دے نالوں لونڈی لب لو مگر وہ ایماندار ہوئے، اس آزاد مشرکہ نالوں بہتر۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، تے اپنیاں تیاں بھی مشرک مرداں نوں نہیں دینیاں جد تک ایمان نہ لیاؤن۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، آج انہوں دنیا دا کم سمجھا، کٹھے ہو جاندے، لائٹاں لگیاں، بینڈ وج رہا ہے، اتنے آ کے کئی نچدے سٹیجاں کنجرو، یہ سب تو وڈی بات ہو رہی، مسجد چنا تمہیں پاک نہیں سی بنا چاہتا جنہ اتنے بنا چاہیے نکاح دی مجلس، تسی انہوں گنجا کرتا۔ یہ وعد ہون لگا جنہوں اللہ پاک آندا وَأَخَذْنَا مِنْكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، ایسے آسمان کمتا پیا تو زمین لرزی، بدماشا تو نچدا۔ ایک باپ اپنی بیٹی پڑھے مجمع کہنے لگا میں تیرے حوالے کردا، تینوں پتہ کہ گلو کس حوصلے نہ کر رہا، اس بچی نو اگر کوئی بڑی نظر نہ ویکھدا گردناں اڑ جاندیاں، مگر وہ مجلس آندا کہ میں پت تینوں دینا۔ اللہ آندا اخذنا منکم میثاقا غلیظا، جڑا تینوں پوچھدے اب قبول ہے، تو سمجھنا کاف بے لام بولیا تو تیرے کو ایک بڑا سخت عہد لیا گیا، جڑا یا نبیاں دے عہد نو قرآن نے آکھیا اخذنا میثاقا غلیظا، سورہ احزاب کہ نبیاں کو میں جڑا اقرار لیا بے دین پورا دس دیو، نہ دسیا تہاڈی شامت آ جاؤ، انہاں کوئی میں بڑا اوکھا وعدہ لیا کہ تواڈے کوئی بڑا سخت عہد اس ویلے آ جاندا۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے اپنے آخری حجۃ الوداع اعلان کیتا خطبے انکم اخذتمونا بایمانۃ اللہ، جنہاں دے ہوئے ویاہ وہ بھی سن لو، بڈھے جوان، اور جنہاں دے ہونے وہی سن۔ فرمایا تو جدوں اس بچی نو لینا کوئی مولوی نہیں تینوں دے رہا، کوئی باپ نہیں یہ مزاح رکھدا، یہ صرف اللہ دی امانت ہے جڑی تینوں دیتی جا رہی، اللہ اپنی امانت تیرے ہاتھ پڑا رہا، بے میرا دین آندا اینوں دے دے تے میں ویکھوں گا اینوں۔ جس لیے اللہ پاک نے جڑی آیتاں رسول کریم نو سکھائیاں تے حضور نکاح دے موقع تے اودے لفظ ہوندا سی ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے، اس بچی نہ کی ہوندا تے تو کیویں رہنا میں دیکھ رہا، یہ بندے نہیں گواہ، میں گواہ، میں اس مجلس موجود ہاں اور میں دیکھدا پیا میری شریعت دے تحت عہد ہو رہا، نہ نبھایا تو اس امانت خیانت کی تے شامت تیری یاد نہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَا سَبِيلًا، جے چنگا پڑا تیرا کیا من لیو تے میں خام خواہ تنگ نہ کریں، بہانے بنا کے انہوں ضد نہ کریں، ورنہ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، سورہ نساء کہ تیرے تے بھی ایک سپریم طاقت موجود ہے، اللہ جڑا غالب ہے اور بہت بڑا، جب وہ دے سامنے کھڑا آیا نا انہیں ہاتھ پا لیا، کسے نہیں گاہ ہونا تینوں چھڑا لیا، تو ہن سختیاں کردا بے میں خاون دیا ہن ماپے کی کر سکتے تو کر لا جو کردا، میں آپ دیکھنا میرے حکم نہ امانت دیتی تو حرام ددگی کر رہا،
وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیرہ بصیر. کہ اگر نیک رہو گے لڑکی نال ظلم تو بچو گے تو بالکل اللہ تعالیٰ تہاڈے عمل ویکھ رہا، انعام ملو گا، شاباش. اور اگر زیادتیاں کیتیاں تو پھر اللہ بڑا وہی گرفت تو بچن کا سامان کر. اس رشتے کے بارے چ اللہ اور رسول علیہ السلام نے جدو فرمایا کہ دونوں دی جنت دوزخ کا قصہ، یہ ہمیں دنیا کے گھر چلاؤ والی گل نہیں. عورت سن لے اگر انہیں تہجد پڑھی، نمازاں پڑھیاں، حج اور عمرے کیتے، خامد ناراض ہویا جائز وجہ تو وہی نماز وہ منہ تو بھی نہیں تاں جانی اللہ نے وہ منہ سے مار دیں. کم بخت میں انہوں تیرا سربراہ بنایا اور انہوں قوام بنایا خاندان دا، تو وہی اطاعت نہیں کر دی. تے جے ظلم بندے نے کیتا خیرکم خیرکم لأہلی، فرمایا دن قیامت دے جو پرچے ویکھے تواڈے سارے چ اعلیٰ شمار ہونے جنہاں دا سلوک اپنی گھر والی نہ چنگا. اس تو کوئی نہیں بھی میرا ماں پیو آندا آیا کر، ماں پیو کوئی حق نہیں رکھتے. یاد رکھو دین میں یہو جے پرڑے نہیں چکاؤں. ماں پیو دا حق ہے خدمت کرو، انہاں دی محبت ہوے. انہاں کوئی حق نہیں رکھتے کہ لوگوں دی تیاں نوں تنگ کراؤ. انہاں نہیں کسے دتیاں، انہاں دیاں اگر ہوئے پھر پوچھے بھی ہن میاں دی گل کرو، وہ بھی اپنے ماپیاں مگر لگ گیا تہاڈی چیز پھر رون گے. تو خدمت کرا، نیک سلوک کرے بچہ تیرنا، مگر یہ نہ تنگ کر کے تو بیوی اپنی نوں خواہ مخواستہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حساب دینا دیکھ لے. تو اللہ فرماؤں ہے کیوں میں آکھیا کہ مشرک مرد نوں دھی نہ دیو تے مشرکاں دی دھی لیو نہ کی. وہ گل جڑی میں دسی کہ نکاح دنیاوی نے اولئک یدعون الی النار، وہ دوزخ ول سددے. مشرکاں دے عقیدے جہنم نوں کھڑن والے، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ. تے اللہ اپنے حکم نہ چاہندا کہ تسی جنت ول آؤ تے بخشے جاؤ. ویبین آیات للناس، اللہ اپنے مسئلے کھول کھول کے تانوں تد دسدا لعلکم یتذکرون، تاکہ تسی ہوشیار رہو. خطرے دا گڑھا ہے، مشرک عورت آ گئی مشرک مرد نوں دیتی برباد ہو جانا. اس تو ایک تنگ دائرے چ اجازت دیتی. تھوڑا جا کئی باری ضرورتاں بھی پیش آ جاندیاں. کوئی آدمی ایسے ملک چلا گیا مسلمان لڑکی نہیں ملتی یا کسی ایسی عورت کی محبت مبتلا ہو گیا، اللہ نے آگا چل تم مرداں تے تھوڑا جا اسی نرمی کر دینے. مشرکاں دی تے کافراں دی تے بالکل اجازت نہیں، اہل کتاب دی دے دینے. یہ چونکہ تازہ نبیاں دی امتاں کتاباں قیامت نوں مندے فرشتیاں نوں سارا نیکی بئی دا یہود نصارا. ایک قرآن پاک کا سورہ المائدہ، مگر وہ دے نال بھی بہت ساریاں خطرے دیاں کینٹیاں بجا. شغل نہیں ہے جاندے اتنے اپنے لین لی نا کاغذ بناؤ لی کری جاندے عیسائی. ہاں آپ بھی نال عیسائی ہو کے شراباں پیندے خنزیر کھان لگ پیندے بے دین ہو جاندے. جس گل تو اللہ ڈرایا سی کہ نکاح جڑا ہے میرا گھر ہے، یہ ایک دوسرے تے اثر پینا ہے. اے سورہ مائدہ والمحصنات من المؤمنات، کہ مومن عورتاں چوں بھی پاک دامن. دیکھو جے گھر نوں دیندار بناؤں دا نہ آکھیا نہ کہ ایماندار عورتاں کر لو، ایمانداراں چوں بھی آکھیا والمحصنات، شریف پاک دامن، لچیاں نہیں لیاونیاں، نیک. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تے تہاڈے تو پہلاں جنہاں نوں کتاباں ملیاں یہود اور نصارا، انہاں دیاں پاک دامن لڑکیاں نہیں کر سکدی. بالکل جے کرنی تے کوئی شریف تے ہوے، نچن ٹپن والی رقاصہ تے نہ ہوے، انہاں تے بھی پابندی کہ پاک دامن. اذا آتیتموہن اجورہن، جے انہاں دے مہر تسی دے دیو محسنین، مگر نکاح دی قید چ لیاؤ. کھلی عیاشی دی اجازت نہیں، نکاح کر لو غیر مسافین، بدکاری نہیں کرتے پھرنا، ولا متخذ اخدان، نہ چوری گرانے لاؤنے. اے اگے خطرہ. اجازت دیتی کہ چلو یہود نصارہ بہت نیڑے، آخر نبیاں نوں پہچان دے، کتاباں دا پتہ، قیامت دا بہت گلاں شریعت ساڈے نیڑے. خطرہ کچھ گھٹ گیا، مگر اللہ اس تو غافل نہیں، پتہ بھی خطرہ ਇਹਦਾ بھی بڑا، یہود نصارہ دا بھی ڈر بڑا. اگے فرمایا وَمَن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جن عیسائی یہودی اور لڑکیاں نہ نکاح کر کے پھر انہوں نے پیار چاہ کے ہولی ہولی ایمان چھڑ دیتا تو کفر لیے چلا گیا، لڑ گیا، لے گئی وہ لڑکی ادھر فقد حبط عملہ، ساری کمائی وہ عمر دی برباد ہوگی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تے قیامت دے دنوں پر برباد ہونے آتے ہو گیا. اس تو جدن نے جانا نا جے انی ہمت ہے، اینا ایمان پکا پہ تسی انہوں سجدے لیا سکتے جے جرت کرے ہو، تے جے اگے ہی کھسکے جنا اسلام تو بے وہی لے جو گی تو انہوں تے پھر پڑے، پھر دے نیڑے کوئی نہ جائے ورنہ کفر چ مبتلا ہو گیا. اطلاع دیتی کہ رشتہ ہی ہو سکتا تو انہوں کافر بنا دے. اور تاریخ اسلام میں دس دیجئے
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਲੈ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੁਛ ਐਸੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਫੈਜ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਲੈ ਗਏ ਨਾ। ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ, ਬੁੱਤ ਪਰਸਤ ਮਹੱਲ 'ਚ ਬੁੱਤ ਪੂਜਣ। ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ? ਉਹੀ ਸਲਤਨਤ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਸੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ, ਅਕਬਰ ਕਾਫਿਰ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਜੋਧਾ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਐਲਾਨੀਆਂ, ਫਿਰ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤਾ, ਖਿੰਜ਼ੀਰ ਮਹਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਬੀ। ਅੱਲਾਹ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਆਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਸ਼ਰਤ ਕਰ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਔਰ ਇਹ ਉਸਮਾਨੀ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫਤ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦਾ ਪੱਠਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਰੀ ਜਾਸੂਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਸੂਸ ਬਣਾਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਝੰਡਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸੀ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖਲੀਫੇ ਦਾ, ਫੌਜਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਯੂਰਪ ਕੰਬਦਾ ਸੀ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਹਜ ਜ਼ਕਾਤ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਛੱਡਤੀ ਜਾਪੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਗਰ ਨਿਕਾਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ ਅਗਰ ਇਹ ਗੜਬ ਹੋਈ, ਚੁਣ ਖਲਤੀ ਹੋਗੀ, ਸਲੂਕ ਖਰਾਬੀ ਹੋਗੀ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਇਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਘਰੇਲੂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੀਨੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਘਰ ਚੂੰਕਿ ਦੀਨ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਸੀ, ਰਸੂਲ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਦਾਰਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਗਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਪ ਯਹੂਦ ਔਰ ਨਸਾਰਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲਈ, ਮਗਰ ਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਣ, ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਫਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਾ ਅਜ਼ਾਬ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ کہ اسی اپنے چاچے دیاں لڑکیاں پھپھیاں دیاں ماسیاں نے نکاح کر سکتے۔ رسول کریم نے یہ بھی کیا کہ انہاں تو تسی انہاں نہ کر سکتے جے جنہاں نے تواڈے نال ہجرت کی، اگر انہیں ہجرت نہیں کی بعد ایمان لائیاں پاویں ابو طالب دی بیٹی ام ہانی تو نکاح نہیں کر سکتے۔ سانوں اس گھر دین چاہیے جڑی کل کلمہ پڑھدی ہوئے اس قابل ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ دے گھر ڈیرا لا۔ اس تو نبی علیہ السلام دے گھر جڑیاں بیویاں سی، سورہ احزاب پڑھو پتہ چلتا چھوٹے چھوٹے سیل سی مدرسے کے انہاں ایک جڑی سی نا وہ حضور علیہ السلام دے دین لے کے بیٹھی، بڑھڑیاں سی بیوہ سی، حضور نوں تھوڑیاں لب سکدیاں سی کنواریاں خوبصورت، عمر رسیدہ اور کئی قبیلیاں دیاں تاکہ ہر قبیلے دیاں بچیاں نوں آسانی ہوئے، تکلف نہ ہوئے، بلا جھجک آن اور آ کے اپنی اس ماں کو دین سکھ۔ اور میں نہ اگر اینیاں بیویاں حضور دیاں نہ ہون دین اتھے رہ جانا، مرداں نوں کوئی پتہ لگنا، عورتاں نوں کون سمجھا؟ رسول کریم علیہ السلام دی بیویاں نوں ہدایت ہوئی بھی اتھے زیور نہیں منگنے تے نہ سوٹ منگنے۔ بعض وقت منافق عورتوں نے آ کے اکساتا پڑکاتا بھائی چلو پہلاں دی غریبی دا زمانہ ہن حضور کو تھوڑے مال ہے، فتوحات ہوندیاں منگو، عورتاں سے منگن لگ پیاں۔ قرآن اتریا سورۃ احزاب کی انہاں نوٹس دے دیو کہ اگر یہ شاید چاہندی آؤ میں تمہیں طلاق دیاں چھٹی دیاں، جتھے جا کے لب دے لے لو۔ تسی نبی دے گھر اس گل ہی رب نے تمہیں دیاں اتھے فقیر رہنا، درویش رہنا، پھٹے کپڑے پاؤنے، دین لے کے بہنا۔ وذکرنا ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، دن رات لیکچر جاری رہنا چاہیے۔ اتنے بھی ماں بیٹھی اتنے جو اللہ دی کتاب اور اللہ دی رسول دی حدیثاں سنیں بیان کر۔ اور اما عائشہ رضی اللہ دی حدیثاں انہیاں بھی مرد صحابہ دی ہونیاں نہیں نکلدی۔ ربو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے جدوں کوئی مسئلہ اڑیا، قرآن دا اڑیا، حدیث دا اڑیا، تاریخ دا، او دا حل حضرت عائشہ رضی اللہ کو ہے۔ اس تو اینی چھوٹی عمر جڑا رسول اللہ نے نکاح کر دے کیتا نہ کر دے تو میں نہ عقل دی کمی ہوندی۔ دیکھیا آپ نے کہ ایڈی اللہ نے دانائی اور عقل بخشی کہ اس بچی نے میری تربیت ہونا چاہیے، بیٹی کی طرح کر لے اور ایسی تربیت کی تھی۔ کوئی مسئلہ پھر ایسا نہیں، حضرت عمر تک کے زمانے سے اگر جھگڑے صحابہ دے تو فیصلے یہ اما عائشہ کو کہتے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے اللہ نے کہا مومن عورتاں صرف تسی اہل کتاب بھی نہیں کر سکتے، اپنیاں خالہ اور پھپھیاں دیاں بیٹیاں بھی وہ کر سکتے جنہاں نے ہجرت کی تھی، جنہاں نے بعد اسلام دیندہ ہونی۔ ہر گل جڑی میں اشارہ کر رہا کہ مقصد اللہ تعالیٰ دا دین دے مرکز قائم کرنا کہ مسلمان دے گھر صرف یہ نہیں کہ کھان پکاؤن والی ایک آدھی دین دا ایک مدرسہ کھول دے، ایسی عورت آ جائے جڑی آپ بھی نیک ہوئے اپنی اولاد نوں پاک کرے۔ اور جنہاں علماء نے گل کہ کڈی وڈی ہے جڑی میں تہاڈی خدمت عرض کر لگا کہ جہاد نالوں بھی نکاح افضل ہے۔
جہاد کڈی وڈی گل ہے، شہید ہونا لوگ چاہتے۔ علماء اسلام نے آخیا دین نو سنو، نکاح جدوں بچہ بچی دا ہوندا جہاد تو اعلیٰ عمل ہے تو زیادہ اجر۔ وجہ کی؟ درا کھوپڑی اپنی نو حاضر کرو، وجہ صاف سمجھ آؤں۔ جہاد جڑا کوئی ضروری نہیں کہ اسلام نو پھیلاوے، ہو سکتا کہ کافر مقابلے تے اپنے ایمان تے جمے رہن تے مارے جان، کوئی ٹھیکہ نہیں جو اسلام لیاؤ مر سکتے۔ جے رعایا بھی بن جان، ذمہ بن جان کہ تہاڈی رعایا بنے، وہ کوئی گارنٹی نہیں ضرور اسلام لیاؤ، مگر یہ بغیر لڑیاں بغیر کسی بندے دا سر وڈیاں جے اللہ تعالیٰ اولاد نیک دے ایک پاک رسل لائناں لگدیاں جانیاں مومناں دیاں کلمہ گواں دیاں، جنہاں نہ جنگ لڑی نہ کینوں ماریا نہ وڈیا، جڑا خاوند بھی ایک پاسے انہاں دے اخلاق بھی حفاظت ہوئی، گناہ تو بچن لیے اللہ تعالیٰ نے انہاں دا سامان کرتا، ایک آن والی پاک نسل دا سامان ہو گیا بغیر جنگ تو۔ اس تو ارمان دے یار نکاح اسلام اور وجود مسلمین دا سبب ہے، یہ مسلمان اپنے آپ ہی باقی رہنے ہیں، دشمن نہ بھی چاہن سانو جنگاں نہ بھی لڑن دے، نکاح نہیں روک سکتے۔ ایڈا وڈا عمل ہے، اس باروں میرے بزرگ اور عزیزو سارے جنی کی توبہ اسی کر سکتے کہ اپنے معیار بدلیے، اپنے ترازو اور دے باٹ بدلیے، کہ نکاح دے موقع دے دیندار بچہ بچی تلاش کریے، یہ ہوئی ٹھیک۔ ہاں برے نو برا دینا چاہیے۔ سورہ نور چاہتا کئی سوال بھی کرتے، ایک لڑکا لڑکی پہلا کچھ بدکاری کرتے رہے، ہوں وہ نکاح کرنا چاہتے، انہوں دا ہو سکتا ہو نہیں سکتا، کرنا ہی انہوں دونوں کا چاہیے۔ ہو سکتا تو بڑی نرم گل ہے نا، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جدوں آئے کنوارے زانی پہلا مارو 100 کوڑا، اتھے ہی پھر انہوں دا نکاح پڑیا کہ حرام دی کھاندے سی، لو جاؤ ہن حلال کر کے کھاؤ، اس تو بدکار نو بدکار دیو، وہ نہ کسی شریف دے متھے لاؤ، گندگی جڑا نا وہ جنہیں کیتی وہ ذمہ لگا دینی چاہیے۔ دیندار بچوں نو دیندار بیٹیاں، اور اس تو پھر رسول کریم علیہ السلام دا فرمان برحق ثابت ہوندا ہے، اذا تزوج امرات، جدوں کسی بندے دی شادی ہوندی ہے، نماز وہ لیے آخیا فقط استکمل نصف الدین، فرمایا ادھا دین وہ مکمل ہو گیا، باقی نماز روزے ادھا پیا، یہ ادھا مکمل ہو گیا، نصف دین حضور نے کیا۔ اللہ نصیب کرے چلو رمضان دے زمانے چونکہ پیچھے بھی پردے دے بارے سی حیا اور شرم دے کچھ نال ملتی گل اپنے لیے اور تہاڈی میں عرض کرتی کہ نکاح دے معاملے میں اسی ونگا ہون دی بجائے سیدھا کر دیے تے ادھے تو زیادہ دین تے نہیں آ سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے ایس جمعے تے کوئی سفیر نہیں آیا، ورنہ میرے لیے سمجھے کہ امتحان ہی ہوندا، سب لوگ پہلے ہی جمعے مل لیندے تے مناسب میں اعلان نہیں کر سکتا، جڑا اصل ضروری ہوندا رہ جاندا، انہاں دیاں فرمائشاں پوریاں کرنیاں پیندیاں۔ تو ہن تواڈے سامنے جڑا اعلان ہے میرے کو پیا، یہ وسیم گارمنٹس میرے دوست ہی ہے محمد عثمان صاحب، گلی نمبر 4 سی بلاک محلہ برکت پورہ فیصل آباد رہائش ہے۔ انہوں نے بہت مدت ہوئی ہے بھی مینوں ایک بی بی دے بارے کیا بھی وہ خامد سلنڈر پھٹنا مر گیا تو بیوہ رہ گئی، 4 دے کئی بچیاں، مکان اس غریبی دا کوئی نہیں سی، مکان اس خریدیا تو 35,000 دی کمی، باقی پھٹ پھٹ کے اس کر لیا۔ اج دے جمعے اللہ نو منن والے بندے آگے یہ اپیل ہے اس سلسلے زیادہ سے زیادہ مدد کرو، اور اگر پورا نہ ہو سکے تو کوئی اللہ دا بندہ اٹھے جڑا اس رقم پورا کرے، اس بیوہ دے سر سے ہاتھ رکھو، تھوڑی اپنی بہن اور بچی ہے، انشاءاللہ رمضان قبول ہو جائے، اللہ تھوڑے روزے اور نمازاں قبول کرو۔ اس اپیل نو سنو، شکر ہے کہ کوئی مسجد مدرسے والا نہیں آیا، کر جو ہے مدد، اللہ دے فضل و کرم نہ ہے، بہت ایک نیک مصرف ہے، اور یہ جی تسی زکوٰۃ چوں بھی مدد کر سکتے جس تو زکوٰۃ بھی اگر کسی کو آ تو بالکل بلا چیز کے دے، بچی سر لکا لو گی کسی مکان کی چھت تھلے تو انشاءاللہ میری تہاڈی عاقبت سنور ہو۔ اے میرے بھائی عابد مسعود صاحب، صبح الحمدللہ میرا چھوٹا بچہ روانہ ہوا، انہیں اپنے بھائی ہے عمرہ کے لیے روانگی، خیر و برکت صحت و تندرستی اور تمام امور صحیح طریقہ سے ادا کرنے کی توفیق کے لیے دعا کی التجا۔ انشاءاللہ جڑے دوست جا رہے اور گئے اور بھی حاجات جڑیاں انہوں نے انشاءاللہ دعا کر نماز تو بعد۔ اے اعلان سن لو، ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بابرکت گھڑیوں میں
پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد میں مورخہ 10 نومبر 2004 بروز بدھ 10 نومبر بروز بدھ جڑا آ رہا دوپہر 12:30 بجے قرآن فہمی کی ایک خصوصی محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ممتاز عالمہ دین محترمہ نگہت ہاشمی صاحبہ لیکچر دیں گی۔ آپ سے اس علمی اور فکری محفل میں شرکت کی پرزور اپیل ہے۔ موضوع میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں ہے، کیسے پورا ہوگا، مجھے کیا کرنا ہے، بمقام آڈیٹوریم پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد۔ بہت اچھا پروگرام ہے۔ اس تو پہلا میں گیا سی، اتنے میرا بھی لیکچر ہویا۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں تو یہاں بچیاں نوں بڑی توفیق دیتی ہے۔ ایک نیک باپ دی بیٹیاں حکیم عبد الرحمن ہاشمی ولی اللہ آدمی سی، بہت دین دی خدمت کی، رب نے بیٹیاں دیتیاں، انہاں ساریاں نے یہ محاذ سنبھالیا، اور حقیقت ہے بے علم بھی اللہ نے انہوں نے دتا، بے انہاں مولویاں کوئی ہے نہیں، اور جتھے جتھے انہاں دی آواز گئی اتھے جا ہی نہیں سکتی۔ بہت اچھے لوگ جڑے امیر وہ ساڑیاں کتھے سنتے، مگر انہاں دی اس تبلیغ دی برکت نال پردے ہو گئے، لڑکیاں با حیا ہو گئیں۔ انہاں وڈا کام اللہ انہاں تو لے رہا، بے دعا ہی کرنی چاہیے، اللہ انہوں مزید توفیق دے، تے جڑے جا سکن انشاءاللہ انہاں دے لیکچر تو بعد محسوس کرن گے ایک عالم دی بات سنی۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے۔ ایران دے الترغیب والترہیب جو امام منذری کی مایہ ناز کتاب ہے، اس کا ترجمہ 3 جلدوں میں مکمل چھپ چکا ہے۔ اس کے مترجم مولانا محمد عثمان مقیم مدینہ منورہ ہے، اور اس کا مقدمہ مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری نے لکھا۔ تمام احادیث پر اعراب اور ہر حدیث کا حوالہ موجود ہے۔ کتاب ضخیم ہونے کی وجہ سے ایک سیٹ لے کر آیا ہوں، جو حضرات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے نام اور رعایتی قیمت 400 روپے ادا کر دیں۔ آئندہ جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ مل جائے گی۔ کتاب کی عام قیمت 650 روپے۔ اس کے علاوہ کچھ ساتھی رہ گئے تھے جن کو مذہب و تمدن نہیں مل سکی، باہر سٹال پر موجود ہے مدنی الترغیب والترہیب۔ تو یاد ہونا میں ایک جمعے سے بیان کیتا سی کہ اونا چر کسی عبادت دا شوق نہیں پیدا ہو سکتا جتنا چر اللہ اور دے رسول نے جڑا بیان فرمایا بے دے کیتیاں ثواب آئے تے نہ کیتیاں عذاب آنا۔ یہ کیا جناب ترغیب، شوق دلاؤنا اور ترہیب۔ واقعی حضور پاک دے جدو موتی پڑھی دے پھر اپنے آپ آدمی بےتاب ہوتا بھی اس خزانے نوں کیوں نہ لٹیا جائے۔ اے امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کر کے وکری ایک کتاب حدیث پاک دی بناتی، الترغیب والترہیب، نہ ہی ہوتا ہے تو بہت اچھا کہ 400 روپے اگر وہ مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے سب دوستوں کو خریدن لی۔ مدنی صاحب میرے لیے بھی وہ سیٹ جڑا تسی رکھ لو، میں انشاءاللہ وہ پیسے دے دینا، تو باقی دوست بھی خریدن کی کوشش کرو، جنہاں کو ہے نہیں نا یا ایک ہی لیا ہے تو نام لکھا دو، اگلے جمعے تے لے آؤں۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائیں۔ الائیڈ اسپتال اور تحقیق اسلامی کی اجتماع بروز اتوار کی سی ڈی دستیاب ہے، فتاوی آن لائن کی سی ڈی بھی، میرے جڑے سوال جواب وہ بھی مل رہا ہے اور یہ بھی تمہیں مل سکتی۔ فطرانہ کوئی انتظار نہ کرو، ضرور عید والے دن دینا، اتنے جا کے کئی پوچھتے پھرتے کہ نہ اللہ دے بندے ہو پہلاں پہنچاؤ، لوگ کوئی اپنا بندوبست کرن، غریب مرن رہا ہے اس دن کی اڈکنا دے دیو تو 35 روپے ٹھیک ہے، مناسب ہے۔ اس دور سے 35 روپے کی مسکین کا کھانا بڑا ہی مشکل نہ بنتا، ورنہ لوگ تو ایک جگہ بیٹھے بیٹھے 100 200 کھا جاندے ہیں۔ 35 دے دیو، علماء نے تجویز کیتا، ایک ایک فرد کا گن کے نا چھوٹے بڑے جن خاندان دے ادا کر دیو، ہوں ہی مسکین لوگوں تک پہنچا دے، انہوں نے تسلی اور اطمینان دے، ویب کم از کم عید دے دن تو اسی گھر آرام نہ بواں گے۔ اے کی سی اے لبیک، میرا خطبہ دے لبیک کی تشریح سی۔ دوست جا رہا ہے، اگے حج کا سیزن بھی آ رہا، یہ تمہیں دروازے تو مل سکتی ہے۔ یہاں ساتھیوں نے چھپائی تے 5 روپے صرف یہ ہدیہ رکھا تاکہ دوبارہ چھپائی جا سکے۔ یہ ایک موتی ہے جڑا ساتھیوں نے تحفے کے طور دے، اور اگر کوئی آپ جا رہا تو بھی ضرور یہ لے، تاکہ لبیک کا صحیح پتہ لگے بھی ایڈا پیارا کلمہ اللہ نے کیوں مقرر کیا۔ اللہ توفیق دے، 5 روپے ملے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ دے دیو حافظ صاحب نے، وہ بچی اپنے کر دو گے انشاءاللہ۔